بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج انشاءاللہ ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 11 کے اندر آج ہم 2 علامتیں پڑھیں گے، الف نون زیرنی اور یا نون زیرنی۔ تو یہ 2 علامتیں کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، افعال کے ساتھ آئیں تو کیا معنی ہوگا، اور اسی طرح اسماء یا حروف کے ساتھ، یہ ساری جتنی بھی اس حوالے سے تمام تر چیزیں ہیں انشاءاللہ آج کے یہ سبق کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اور عربی گرامر، عربی بول چال اور اسلامک بہت ساری معلومات ہمارے چینل پر سیکھنے کو ملیں گی۔ اور دوستو، اب آپ کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اگر اچھی لگے تو لائک اور کوئی اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11، 2 علامتیں ہیں، الف نون زیرنی اور یا نون زیرنی۔ یہ دونوں علامتیں کسی چیز کی تعداد میں 2 ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ علامت الف نون زیرنی اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، اور یا نون جو ہے یہ صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اور ان دونوں علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا یعنی مکسور ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ 2 علامتیں جو ہیں یہ کسی چیز کے 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی 2 ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور ان میں سے جو الف نون زیرنی ہے اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، اور یا نون صرف اسم کے آخر میں آتی، یہ فعل کے آخر میں نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ علامتیں ہوں اور ان کا نون کبھی زبر والا ہو کبھی پیش والا ہو، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ ان دونوں علامتوں کا جو نون ہے وہ زیر والا ہوتا ہے۔ اسماء کے ساتھ اس کی مثالیں جیسے جنتان قرآن پاک میں ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں کیا تھا، جنتن تھا، تو جب اس کے آخر میں الف اور نون مکسور نون زیر نہیں لگایا تو یہ کیا بن گیا، جنتان 2 باغ۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ علامت جو ہے یہ 2 ہونے پر دلالت کرتی ہے، تثنیہ، عربی کے اندر اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ جنتانی 2 باغ، بحرانی 2 سمندر، بحرن 1 سمندر، بحرانی 2 سمندر۔ عینینی دوسری علامت 2 آنکھیں، عینن تھا تو اس کے آگے ہم نے یا نون زیر نہیں لگایا، یعنی یا اور نون لگایا تو یہ کیا بن گیا، 2 کو اس نے ظاہر کیا تو 2 آنکھیں، عینن سے عینینی۔ رجلینی رجلن سے رجلینی 2 آدمی، برہانانی 2 دلیلیں، برہان 1 برہانانی 2، مسلمینی 2 مسلمان، ساحرانی 2 جادوگر، غلامینی 2 لڑکے، امرأتانی 2 عورتیں، طائفتانی 2 گروہ، طائفتن 1 گروہ جماعت کو کہتے ہیں، اور طانی یعنی طائفتانی 2 گروہ۔ افعال کے ساتھ یعلمانی وہ دونوں سکھاتے ہیں، یقسمانی وہ قسمیں کھاتے ہیں، تکذبانی تم دونوں جھٹلاتے ہو، یلتقیانی وہ 2 ملتے ہیں، یبغیانی وہ دونوں تجاوز کرتے ہیں، یسجدانی وہ 2 سجدہ کرتے ہیں، یحکمانی وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ افعال اور اسم دونوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ علامت الف نون اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، اور یا نون صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اور ان دونوں علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پہلے اسم کی مثالیں پڑھی ہیں اور بعد کے اندر جو فعل کی مثالیں پڑھی ہیں۔ نوٹ: کبھی الف نون مکسور اور یا نون مکسور کی بجائے صرف الف بھی 2 ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی الف نون اور یا نون کی بجائے صرف الف ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہ بھی 2 ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اس کو بھی تثنیہ کی علامت کہا جاتا ہے۔ جیسے قالا، اب قالا تھا اس کے آگے الف لگایا تو یہ کیا بن گیا، قالا، ان دو نے کہا، قالا ان 2 نے کہا، اذهبا تم دونوں جاؤ، لا تخافا تم 2 مت ڈرو، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے،
فانطلقا پس وہ دونوں نکلے، نسیا وہ دونوں بھول گئے، راکبا وہ دونوں سوار ہوئے۔ راکبہ تھا، اس کے آگے الف لگا تو کیا بن گیا؟ راکبا وہ دونوں سوار ہوئے۔ کسبا ان دونوں نے کمایا، وجدا ان دونوں نے پایا، فقولا پس تم دونوں کہو۔ آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ بہت ہی آسان سبق ہے آج کا، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ آج کے سبق کے اندر صرف دو علامتیں ہیں، الف نون زیرنی اور یا نون زیرنی، اور اس کے بعد ایک جو آخر کے اندر نوٹ کے اندر ایک علامت الف صرف بتایا گیا ہے۔ یہ تینوں علامتیں جو ہیں یہ تثنیہ یعنی دو ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر کسی چیز کا معنی دو کرنا ہو تو ان کے آخر کے اندر، اسم کے اندر، فعل کے اندر یہ تین علامتیں جو استعمال کی جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو جہاں پر بھی یہ علامتیں آئیں گی تو وہاں پر دو کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ابھی تھی پی جی یا اتنے جیسے چھوڑنی پیا، سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک معلم القرآن کے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو مکمل پلے لسٹ کے اندر آپ کو تمام اسباق مل جائیں گے، ان کو ضرور پڑھیے، ان کو سمجھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آج کا سبق بھی سمجھ آ جائے گا۔ دوستو اب آپ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔